اللہ رب العزت جلال ارشاد فرماتا ہے یہ حکم ہے پاک پروردگار کا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور میں اس بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور میں تمہاری آنکھیں بھی، تمہاری سماعتیں بھی، تمہارے دل بھی، اللہ فرماتا ہے ان سب سے ہم سوال کریں گے، ان سب سے سوال کیے جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ بغیر کسی تصدیق کے کسی غیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تصدیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو، اس کے بارے میں سوال کر لیا کرو۔ پہلے علم حاصل کرو، بولنے سے پہلے سوچ لو، بولنے سے پہلے تحقیق کر لو۔ تمہیں بھی کسی کو جواب دینا ہے۔ میں نے کچھ جمعوں پہلے ایک گفتگو کی تھی جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو زبان سے اس کے آداب ہیں، زبان سے انسان بولتا ہے تو کچھ اچھی باتیں بولتا ہے، کچھ بری باتیں بولتا ہے، کچھ جملے انسان کو دین اسلام میں داخل کرتے ہیں، کچھ جملے انسان کو دین اسلام سے خارج کرتے ہیں، یہ زبان کے ہی کام ہے۔ لیکن دین اسلام کے اندر رہ کر بھی اس پر پابندیاں ہیں، زبان پر دین اسلام میں رہ کر پابندیاں ہیں۔ کیوں؟ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہارا پورا جسم رب کے تابع ہے، تم آزاد اونٹ نہیں ہو، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں تم وہ نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ بدبو جو ہے وہ فرشتے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جھوٹا انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ چھڈو یار وہ جھوٹ بولتا ہے بڑا، وہ تو کسی مجلس میں بٹھانے کے قابل نہیں ہے، یہاں بیٹھے گا، یہاں سے گفتگو اٹھا کے کہیں اور لے جائے گا اور اس کو جھوٹے انداز میں پیش کرے گا۔ گھر والے بھی اعتبار نہیں کرتے، باہر دوست بھی اعتبار نہیں کرتے، عزیز رشتہ دار بھی اعتبار نہیں کرتے کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جھوٹ اس کو نقصان دیتا ہے، دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے اسکول کی کتابوں میں اکثر پڑھا ہوگا کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، ذہن میں اس کی شرارت چلتی تھی، وہ اکثر کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے آواز دی اور لوگوں آؤ مجھے بچاؤ، میرے جانور بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ سنی ہوگی آپ نے یہ بات۔ لوگ آئے لاٹھیاں لے کے، لوگ کلہاڑیاں لے کے پہنچے، دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو جھوٹ بول رہا تھا، شیر نہیں آیا۔ ایک دن سچ میں شیر آ گیا، اس نے اس کے جانور چیر پھاڑ دیے۔ یہ پکارتا رہا، چیختا رہا لوگوں بچاؤ، شیر آ گیا۔ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا۔ جب اکٹھے ہوئے اس نے کہا دیکھو میری اتنی بکریاں مر گئی، اتنے جانور میرے مار ڈالے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا پچھلی مرتبہ جیسے تو نے جھوٹ بولا تھا ہم یہی سمجھ رہے تھے، تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر رسوائی ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے قیامت کے دن رب ذوالجلال کے حضور جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں اور جھوٹوں کے رجسٹر میں ہوگا۔ اس کے لیے اس سے زیادہ رسوائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ رب کے ہاں ایک رجسٹر ہے جس میں سچوں کے نام لکھے ہیں، دوسرے رجسٹر میں جھوٹوں کے نام لکھے ہیں، اور اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں شامل ہے، لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر بھی رسوا، قیامت کے دن بھی۔ ایم ہی کوئی جملہ بنا کے کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔
اور اسی زبان سے ایک اور نقصان جو مسلمان کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چغلی۔ یہ بھی اسی زبان کے کمالات ہیں۔ غیبت بھی اسی زبان سے ہوتا ہے، اور کلمہ طیبہ بھی اسی زبان سے پڑھا جاتا ہے، کلمہ شہادت بھی اسی زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ اب بتائیے کلمہ شہادت بہتر، رب ذوالجلال کے ناموں کا ذکر بہتر، یا جھوٹ غیبت چغلی بہتر؟ زبان ایک ہی ہے، ایک طرف چلے تو ثواب کماتی ہے، دوسری طرف چلے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ کس چیز کی ضمانت؟ فرمایا یہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے، اس کی ضمانت دے دو، اور جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور میں محمد رسول اللہ جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب زبان چلے گی تو اس رستے پہ چلے گی جو رستہ اسے رب ذوالجلال نے اور رب کے پاک محبوب نے دکھایا ہے۔ اگر اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ جائے گی تو وہ جہنم کا رستہ ہے، کیونکہ اسی زبان سے کفر کا کلمہ بھی بولا جاتا ہے، اور اسی زبان سے کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ انسان کا دل بھی شریعت کے تابع ہو، زبان بھی شریعت کے تابع ہو، جسم انسان کا شریعت کے تابع ہو، تبھی تو رب نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جان بوجھ کے بھی مت بولو، غلطی سے بھی مت بولو، جس کی تحقیق نہیں اس کے بارے میں جملے زبان سے مت نکالو۔ تم ایسی باتوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، جس کو تم نہیں جانتے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ تمہاری زبانیں بھی جواب دیں گی، تمہاری سماعتیں بھی جواب دیں گی، تمہارے دل بھی رب کے حضور جواب دیں گے۔ یہ سب کے سب رب کے پابند ہے، یہ آزاد نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خوری کرنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب چغل خوری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہر روزانہ ایک بندہ لیٹ آ رہا ہے، آپ جا کے مالک سے کہتے ہیں بھائی وہ فلاں بندہ وہ تو ہمیشہ لیٹ آ رہا ہے جی، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کمپنی کے لیے نقصان دہ ہے، کسی وقت کوئی بڑا آرڈر ہوا یہ لیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس نے جملہ بولا ہے نا، کس غرض سے بولا ہے؟ کہ جو کمپنی کا مالک ہے اس کے دل میں جو فلاں مزدور ہے یا فلاں ورکر ہے اس کی عزت گھٹ جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں نیت ثواب کی تو نہیں تھی۔ ہاں یہ ہوتا اگر اس کی وجہ سے کسی کمپنی میں بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلے بندہ اس بندے کو بلاتا ہے یار تم ہمیشہ لیٹ آ رہے ہو، خدا کا واسطہ یہ پلانٹ نیچے گر جائے گا تم ڈیوٹی پہ نہیں ہوگے تو، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا فلاں چیز کا نقصان ہوگا، 2-3 مرتبہ بندہ سمجھاتا ہے، پھر اس کے بعد مالک سے بات کرتا ہے جی میں تو سمجھا چکا تو میری گل تو نہیں مان رہے اور تسی سمجھاؤ۔ یہ اخلاص کا طریقہ تھا، لیکن اس نے ڈائریکٹ، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے جا کے بتا دیا۔ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کسی ایسی مجلس میں بیٹھا تھا، بڑے بھائی نے دیکھ لیا، اب بڑے بھائی کا حق یہ بنتا تھا چھوٹے بھائی کو پاس بلاتا، بیٹا آئندہ ایسا کام نہ کرنا، یہ مجلس ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ مخلص ہے، یہ بھائی چاہتا ہے کہ چھوٹا بھائی خراب نہ ہو، حتی الوسع اس کی کوشش یہ ہوگی کہ
اس چھوٹے بھائی کی شکایت والد صاحب کے پاس نہ جائے، لیکن اگر بڑا بھائی بغیر کسی بتائے، بغیر کسی تصدیق کے ایک مرتبہ کہیں کسی کے پاس بیٹھے دیکھا اور یہ سیدھا جائے والد صاحب کے پاس اور والد صاحب کو جا کے کہتے ہیں جی اس کو سمجھائیے یہ فلاں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، اب مجھے بتائیے پہلے والا بھائی مخلص تھا یا بعد والا؟ تو یہاں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی شان میں فرق آئے، باپ کے سامنے اس کی عزت نہ ہو، باپ اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے، تو اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص اس میں ہوگا کہ جب اس کی نیت میں فرق ہوگا۔ اب یہاں پہ نیت کا اعتبار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قطاۃ، فرمایا کہ اگر تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کسی کا عیب اور اس کو تم آگے پھیلا رہے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت، تم نے تصدیق نہیں کی، یہ صرف دیکھا ہے اس کو اور اس بات کو تم آگے پھیلا رہے ہو، لا يدخل الجنت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ تم نے کسی سے بات سن لی ہے پھر بھی اس کو آگے پھیلا دیا ہے، ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات کی تصدیق کرو، اس کو روکو، اس سے پوچھو کہ تم فلاں مجلس میں بیٹھے تھے تو کیوں بیٹھے تھے، تم نے فلاں بات کیا میرے خلاف کی تھی یا نہیں کی تھی، بولو۔ ہماری کوئی ایسی مجلس ہے جو اس بات سے خالی ہو فلاں بندہ انج کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہماری ہر مجلس میں یہی کچھ ہوتا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، ہم نے کبھی تصدیق نہیں کی ہے۔ خصوصاً یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو یہاں سے گفتگو اٹھا کے وہاں کر دیتا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا مثالہ لگا دیا، وہاں کی گفتگو اٹھا کے یہاں کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، دو مسلمانوں کے درمیان تم نے صلح کروانی ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو، اب ایک مسلمان کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس نے دوسرے کے خلاف گفتگو شروع کر دی، ایسے ہی ہوگا کیونکہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہے نا، تیسرا جب درمیان میں آئے گا صلح کروانے کے لیے، ایک کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے کے خلاف بولے گا، دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ پہلے کے خلاف بولے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ شریعت نے یہاں پہ ایک جواز کی صورت دی ہے، جواز کی صورت، جائز ہونے کی صورت ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہونے کی صورت ہے کہ دو مسلمانوں کا خاندانی جھگڑا چلنے کے امکانات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے، ایک خاندان کے لوگ بھی مارے جائیں گے، دوسرے خاندان کے لوگ بھی مارے جائیں گے، خون ریزی ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ تم درمیان میں اگر صلح کروانے کے لیے آ جاتے ہو، تمہارا مقام مرتبہ وہ تو اللہ کے حضور کچھ اور ہی ہے، لیکن یہاں سنو، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی جواز کی صورت ہے کہ تم یہاں پر ایک اگر دوسرے کے خلاف بول رہا ہو تو تم کہو یار وہ فلاں تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، تم اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہو، اور دو مسلمان کے درمیان صلح کروانی ہے نا، جائز ہے کہ تم یہ کہہ دو یار وہ فلاں تمہارے خلاف گفتگو نہیں کر رہا تھا، وہ تو تمہیں اچھا آدمی بتا رہا تھا، وہ تو تمہاری کوئی عیب نہیں بیان کر رہے تھے، وہ تو تمہاری اچھائی بیان کر رہا تھا۔ اور اکثر ہوتا ہے ایسا، جھگڑے دو بندوں کے آپس میں ہوتے ہیں، لوگ جا کے جناب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہزاروں میں سے کوئی برا ذہن میں رکھا جاتا تھا کہ وہ فلاں بندہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ کے رہو، ایسا ہوتا تھا۔ اب ہزاروں کے درمیان میں اچھا تلاش کیا جاتا ہے کہ جو تمہارے لیے مخلص ہو۔ تو دیکھا گیا ایک مجلس میں ایسا بھی ہوا تھا کہ دو بندوں کے آپس میں جھگڑے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تیسرا بندہ کہنے لگا یار وہ تمہارے بارے میں ایسی بات بھی کہہ رہا تھا، اچھی بات کہہ رہا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم آج تک مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بارے میں یہ رائے بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 بندہ جائے گا تو 1000 میں سے 999 بندہ وہ نیگیٹو بات ہی کرے گا، ایک بندہ جا کے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جناب ان کے درمیان میں صلح ہو جائے، اور وہ جو منفی باتیں اس تک پہنچی ہیں وہ نہ پہنچے، اس کے پاس مثبت بات پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے جائز ہے کہ دو بندوں کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے
तुम अगर एक की बात को छुपा कर दूसरे की उसकी बात को अच्छा करके दूसरे के सामने पेश करो, ताकि दो खानदानों के दरमियान में सुलह हो जाए। दूसरे की बुराई को छुपा के, उसने जो बुराई कही थी उसको छुपा के तुम कहो नहीं यार वो तो तुम्हारे बारे में अच्छी बात कह रहा था, अब तुम्हारी इस गुफ्तगू से इनके दरमियान में सुलह हो जाएगी। जंग के मैदान में तुमने अगर दुश्मन के सामने ये कह दिया कि मैं इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाऊंगा, सुबह हुई तुमने रास्ता कोई और ही तब्दील कर लिया, ये तो तुम्हारी जंगी हिकमत अमली थी, इसको भी शरीयत ने जायज करार दिया है। और एक और गल दसा, बीवी कोई ऐसी फरमाइश कर देना जिहड़ी तुहाडे बस विच नहीं है, एक तो उसका हक है, लिबास उसका हक है, अच्छा खाना उसका हक है, जो घर के मामलात हैं उसके अंदर जो उसके हुकूक हैं वो अलग, उससे हटकर कोई वो ऐसी फरमाइश कर देती है जो शरीयत के खिलाफ है कि भाई अपने भाइयों की जमीन पे भी कब्जा कर लो, जो तुम्हारा हिस्सा है इसमें थोड़ा सा भाइयों का भी शामिल कर लो, जो तुम्हें हिस्सा मिला है इसके अंदर इतना तुम्हारा बनता है, इतना तो फलां कटा, तुम्हें थोड़ा मिला तुम और लो। और अगर तुम जानते हो कि यह शरीयत के खिलाफ है तो यहां पर उसके साथ तुम झूठ बोलकर उसको टाल सकते हो, लेकिन ये जायज सूरतें हैं। ये नहीं कि उसका हक दबाना से ही झूठ बोलना शुरू कर दो कि भाई तेरे कपड़े लेन गया सी, कपड़े भी तेरे नहीं लब्बे, झूठ बोलना शुरू कर दो। या वो कहे जनाब बैंगन लेके आने हैं, तुम आगे से कहो मैं पूरा बाजार फिर तो बैंगन नहीं लब्बे, ऐसा नहीं है। जो उसका हक है वो उसको मिलेगा। अगर वो अपने हक से हटकर कोई ऐसा मुतालबा करती है जिसके लिए जिसको हासिल करने के लिए तुम्हारा ईमान भी जा सकता है, तुम गुनाहगार हो सकते हो, तो ऐसी बात से उसको टालने के लिए यहां पर जुमला ऐसा बोलना कि जिससे वो टल जाए, वो शरीयत ने जायज, अगर नहीं होगा तो घर टूटेगा। ऐसा है कि नहीं? तो अगर दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवानी है तो उसके लिए कोई ऐसा जुमला बोल दो तो जायज है कि वो कुछ और कह रहा था, तुमने उसकी बात को छुपा के तुमने दूसरे के सामने किसी और अच्छे तरीके से पेश किया। अच्छे तरीके से पेश करना, झगड़ा बचाने के लिए किसी की गलत बात को अच्छे तरीके से पेश करना, यह शरई तौर पे जायज है, जायज। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ज्यादातर कोशिश ये होती है दो बंदे आपस में लड़ पड़े, दूसरा उसको कहते हैं उस फलां बंदे चंड मारी है और तुसी ले जाओ पिस्तौल। दो बच्चों का झगड़ा घर में हो जाता है, गली में दो बच्चों का झगड़ा होता है। अब बीवियां, एक बीवी अपने शौहर को पंप कर रही है, दूसरी बीवी अपने शौहर को, बच्चों का झगड़ा था, मर्दों पे पहुंचा, फिर खानदानों पे पहुंचा। मैं फलां के घर आता जाता नहीं, मैं फलां के साथ नहीं बोलता, क्यों? वो मेरे बच्चे ने मारे ऐसी। यार आज उसने मारा है, कल तुम मार लेना, बच्चों की तरबियत भी तो करनी है। यहां जितने हजरात बुजुर्ग बैठे हैं जो तकरीबन 40 से ऊपर हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, कुछ अरसा पहले हमारे बचपन के अंदर क्या हम अपने बुजुर्ग में और मोहल्ले के बुजुर्ग में फर्क करते थे? बोलिए। सिगरेट किसी ने लगाई होती थी, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आ जाता था, एकदम बुझा देते थे, वो बुजुर्ग आ गया ना, वो कौन है जी? मोहल्ले के 10वें घर का है, बुजुर्ग है, लेकिन उसको अपना बुजुर्ग ही समझा जाता था, तो औलाद सुधरी हुई थी। आज अपने घर के अंदर भतीजे का चचा पे हक नहीं, चचा का भतीजे पे हक नहीं है, चचा भतीजे को नहीं मार सकता, मां बोलेगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो बंदा जिसके 3 अल्फाज की वजह से, 3 लफ्जों की वजह से दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हुआ, खून रेजी हुई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितने कत्ल या जितना खून बहा है, फरमाया इसका गुनाह उस शख्स के सर पे जाएगा जो बंदा कहता है ठीक है मार दो। अब बजाय सुलह करवाने के बाद ठंडी करने के लोग बात को उठाते हैं कि नहीं?
محلے کے اندر بھی یار لوگ کی کہیں گے بغیرت ہے، بدلہ نہیں لیا، لوگ کی کہیں گے جناب کہ جا کے اس جناب انہیں کوٹے نہیں یا ماریا نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لفظ کیا ہے؟ اقتل، جس طرح ہم کہتے ہیں قتل کر دو، یا ہم کہتے ہیں مارو اس کو، یا کہتے ہیں اس میں جناب پھینٹی لاؤ، لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے 3 لفظوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، جتنی خون ریزی ہوئی، اس کا گناہ اس شخص کو جائے گا جس بندے نے اس کو بڑھاوا دیا ہے، جس بندے نے یہ کہا ہے کہ بھئی جھگڑا کر لو، جس بندے نے یہ کہا ہے قتل کر ڈالو، جس نے یہ کہا بدلہ لے لو۔ اور فرمایا یہ بندہ وہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رب کی رحمت سے مایوس ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو رب کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ کوئی یار نوجوانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کی صلح کرواؤ، تیسرا بندہ اس کو کہتا ہے مارو اس نو، کٹو اس نو، اس نے ان کیتا ہے، تو یہ بندہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی رحمت سے دور ہوگا، اس کو رب ذوالجلال کی رحمت میں سے حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو میں یہ نوجوانوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں خدا کا واسطہ ہے، اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ساتھ مل کے اس جھگڑے کے وہ بڑھاوا دینے کے، اس کو مٹانے کی کوشش کرو، اسے دبانے کی کوشش کرو۔ مرنا ہے آج نہیں تو کل مر جاؤ گے۔ گولی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا عزیز ہے، یہ میری پارٹی کا یا دوسری پارٹی کا ہے، گولی نے چلنا ہے اور گولی نے قتل کرنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس کے اندر اگر میں مارا گیا تو مجھے کوئی شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، تو بڑا تیر مارے ہے نا کہ شہید ہوئیں گا۔ تو یہ جھگڑوں کو مٹائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ بیٹا کہیں کہیں پہ بندہ پی لیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک یہودی آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، دوسری مرتبہ اس نے کچھ کہا، آپ پھر بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے کچھ کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایسا نہیں، ایسا تو ہی ہوگا، میں ایسا نہیں ہوں، ایسا تو ہی ہوگا، صرف اتنا جملہ بولا، اللہ کے پاک محبوب اٹھ کے چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ غلط بولا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے رب کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اب تو بول پڑا ہے رب کے فرشتے واپس، تو میں بھی اٹھ کے آ گیا۔ کہیں کہیں بندہ پی بھی لیتا ہے، یار کیوں جھگڑوں کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ اب ہماری نوجوان نسل کے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، چھوٹی سی بات پہ آپس میں جھگڑے، ایسے جھگڑے چلتے ہیں کہ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، یار کس بات پہ جھگڑا تھا؟ اس نے مجھے برا کہا تھا، یہ ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو اب درمیان میں جو صلح کروانے والا ہوگا اس کو چاہیے ذرا تھوڑا سا عقل کے ناخن لو، ایسے جملے مت بولو جس سے جھگڑے کو بڑھاوا ملے، سوچ سمجھ کے بولو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو چغل خوری ہوتی ہے نا، یہاں سے بات اٹھانا وہاں لے جانا، وہاں کی بات یہاں لے کے آنا، اور تھوڑے سے ساتھ مثالیں اور لگا دینا۔ امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کسی دور کے اندر کوئی غلام بیچ رہا تھا، تو جب وہ غلام کو بیچ رہا تھا اس نے کہا جی اتنے میں غلام بیچ رہا ہوں، کسی نے خریدنا ہے؟ دوسرا بندہ ہے، اس نے کہا جی اس کے اندر کوئی عیب ہے؟ اس نے کہا یار اور کوئی عیب نہیں ہے، کام میں بھی بڑا تکڑا ہے۔ اور غلام کے اندر تو یہی تھا کہ بھائی بھاگ جاتے تھے، ان کو پکڑنا مشکل ہوتا تھا، بھاگتا بھی نہیں ہے، کام بھی بڑا اچھا کرتا ہے، میرے ہر حکم کو مانتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف عیب یہ ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے، یہاں سے بات اٹھا کے وہاں کرتا ہے، وہاں کی بات۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ دیکھیے اس کے اندر نقصان کتنا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے لے جاتے ہیں گھر لے کے آئے، کچھ عرصے تو وہ ٹھیک چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد یہ اس مالک کی بیوی کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا مالک رات کو لیٹ کیوں آتا ہے، اس نے دوسری جگہ شادی کر رکھی ہے، اس نے شادی کی ہوئی ہے دوسری جگہ، اس وجہ سے لیٹ آتا ہے، یہ امام غزالی صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں خود بھی اس پہ توجہ رکھی ہوں، کبھی صبح سویرے کام پہ نکل گیا تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا کہ مجھے تو نوکر نے یہ کہا تھا، غلام نے یہ کہا تھا کہ اس نے شادی کی ہوئی ہے،
اس نے ٹھیک کہا ہوگا, جھوٹ نہیں بولا ہوگا اس نے. تو اس عورت کے ذہن میں وہی بات چلنے لگی. ایک دن آیا, اس نے کہا جی آپ تو یہ ہمارے مالک صاحب تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگانے لگ پڑے ہیں, میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں, اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. اس نے کہا کیا حل؟ اس نے کہا میں تعویذ کرا کے لے آ کے دینا, کالی ککڑی لے آؤ. کہتے ہیں نا کالا بکرا تھے کالی ککڑ, اس پہ تعویذ لکھا جائے گا. ایک بندہ کو جانتا ہوں میں, وہ تعویذ لکھ کے دے گا, اس کے ساتھ یہ اس دوسری عورت سے متنفر ہو جائے گا, دوسری بیوی کو طلاق دے دے گا, تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا جی تمہارے شوہر کے ماتھے کے بال چاہیے. وہ کیسے نکالوں گی؟ اس نے کہا رات کے وقت جا کے کینچی چاقو سے نکال لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں سے وہ اس کے شوہر کے پاس جا کے اس سے کہتا تمہاری بیوی کا معاملہ کہیں اور چل رہا ہے, یہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے. اگر یقین نہیں آتا رات کو یہ چھری لے کے آئے گی. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ بیوی سے کہا کہ بال نکالنا, شوہر سے کہا کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گی. اب یہ جو عورت جاتی ہے بال نکالنے کے لیے, شوہر یہ سمجھا کہ نوکر نے جو بات کی تھی وہ تو صحیح ہے, وہ جو غلام نے بات کہی تھی وہ تو بالکل ٹھیک نکلی. اب وہ اس کے پاس تلوار تھی, تلوار نکالی, اس نے بیوی کو قتل کر دیا. اب یہ یہاں سے نکلا سیدھا جا کے عورت کی بھائیوں کو جا کے بغیر کسی وجہ کے میرے مالک نے تمہاری بہن کو قتل کر دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, لیکن میرا نام وچ نہ آوے. اے تریجی گل بھی وچ کر دیں, میرا نام وچ نہ آوے. یہ بھی بیچ میں کرتے ہیں کہ نا, فلاں تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا لیکن میرا نام وچ نہ آوے. اس کی بات سنی ان لوگوں نے, آگے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. لیکن ایک کیا تھی چغل خوری, بات کہاں پہنچی؟ یہ اتنا بڑا نقصان دہ عمل ہے جو ہماری زبان ادا کرتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم شتر بے مہار نہیں ہو, تمہاری زبان سے بھی پوچھا جائے گا, تمہارے ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا, تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا, تمہاری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو دیکھا تھا اس کی تصدیق کی تھی, تم نے جو چوری کی تھی کیا تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا؟ تم نے جو غلط مجلس کے اندر بیٹھ کے گفتگو سنی تھی کیا تم شتر بے مہار ہو, تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک, اس کی شرح ہے زرقانی, اس کے اندر ایک بات لکھی ہے. کہتے ہیں ایک عورت تھی, اس کی عادت تھی کہ وہ کوئی عورت فوت ہو جاتی تھی اس کے غسل دینے کے لیے پہنچتی تھی. تو اکثر عورتیں جاتی ہیں جناب غسل دینے کے لیے. کوئی عورت تھی اس نے خود کو وقف کر رکھا تھا, لیکن اس کے اندر عادت کیا تھی؟ یہی یہاں کی اٹھائی وہاں کی, وہاں کی اٹھائی یہاں کی. جب عورت کو غسل دینے لگی, ابھی اس نے اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے, اس کو غسل دے رہی ہے, تو اس کے دوران وہ کہنے لگی کہ اللہ اس نو ہن معاف کرے, اللہ اس نو ہن معاف کرے, میں اس نو کدھر ویکھیا سی, میں نے دیکھا تھا. تصدیق نہیں ہے, بول دینا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہم جب کسی کو کہیں بیٹھے دیکھتے ہیں تو یہ تصدیق نہیں کرتے کہ بھئی وہ فلاں بندہ وہاں کیوں کھڑا تھا. شاید وہ کوئی چیز دینے گیا ہو, اس سے کچھ لینے گیا ہو, اس کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو, اس کے گھر کا کوئی پیغام دینے گیا ہو, لیکن نہیں جی فلاں بندہ فلاں جگہ کھڑا تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں جب وہ غسل دینے لگی اس نے یہ جملے بولے, اس کا ہاتھ اس عورت کے جسم کے ساتھ جڑ گیا. اب وہ لاکھ جتن کر رہی ہے چھڑانے کی, لیکن ہاتھ نہیں چھوٹ رہا. اس دور کے بزرگ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام مالک صاحب کو بلایا گیا, حضور یہ عورت ہے, اس کو غسل دینے کے لیے عورت آئی تھی اور اس نے یہ جملے کہے تھے. آپ نے فرمایا عورت تیرا ہاتھ وہاں جڑ گیا, اب تو یہ بتا کہ تو نے جب اس کو دیکھا تھا تو کیا تو اس پر گواہ لاتی ہے؟ جی نہیں, گواہ نہیں ہے. تو نے دیکھا تھا تو واقعی تو نے ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی نہیں, ویسے بھی نہیں دیکھا تھا, میں نے تو صرف اس کو فلاں جگہ پہ کھڑے دیکھا تھا. یار ہو سکتا ہے وہ تھک کے کھڑی ہو گئی ہو سکتا ہے اس کے سر پہ سامان پڑا ہو وہاں رک گئی ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھ رہی ہو اس نے کوئی پیغام دیا ہو, کوئی بات کی ہو اس سے, اور شاید اس نے اس سے پانی مانگا ہو. ہم پہلی سوچ اپنے ذہن میں لاتے ہیں منفی, پہلی سوچ ہماری منفی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اگر مثبت سوچیں تو شاید اگر ہو جائے, اللہ توفیق دے دے. پہلی سوچ ہماری منفی ہوتی ہے.
امام مالک صاحب نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا تو گناہ کرتے؟ جی نہیں۔ کوئی گواہ لا سکتی ہو؟ جی نہیں۔ تم نے کیا اسے اس گناہ کے اندر مصروف دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ تم نے پھر یہ جملہ بولا کیوں؟ حضور میں نے ایسے ہی بول دیا تھا، میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ فلاں جگہ رکی تھی۔ امام مالک صاحب نے فرمایا کہ اب اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اس عورت کو۔ اسی حالت میں اس کا ہاتھ وہاں جڑا ہوا تھا میت کے جسم کے ساتھ، 80 کوڑے مارے گئے اس عورت کو، تب جا کے اس کا ہاتھ چھوٹا۔ یہ امام مالک صاحب کے اپنے دور کی بات ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کسی پر جناب الزام لگا دینا اور کسی پر جناب الزام تراشی کر دینا، اور یہاں کی بات اٹھا کے وہاں کر دینا، وہاں کی بات یہاں کر دینا، چغلی کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے تو حکم یہ ہے، کیونکہ رب کی شان یہ ہے، رب ہمارے گناہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ بولیے سارے زور نہ لاکھو، بولو رب ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ ہم جو پوشیدہ کر رہے ہیں رب جانتا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے یا نہیں؟ یہ تو رب کی شان ہے یار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی کا عیب دیکھ کر اس کے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن جب ہر بندے کا عیب لوگوں کے سامنے آ رہا ہوگا، اللہ رب الجلال تمہارے عیبوں کو ڈھانپ رہے گا، اللہ رب الجلال تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ ہمیں تو حکم ہے لوگوں کے عیب ڈھانپنے کا۔ تم کسی کی ستر پوشی کرو، کسی کا ستر ڈھانپو، اللہ تمہارا ستر ڈھانپے گا۔ تم کسی کی عزت رکھو گے، اللہ تمہاری عزت رکھے گا۔ لیکن اگر یہاں کی بات اٹھا کے وہاں کی ساتھ میں تھوڑا سا مثالہ اور لگا دیا، جھگڑا تو تم نے کروا دیا ہے۔ وہ لوگ جن کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تم نے ان کے درمیان مزید مثالہ لگا دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پہ آویزہ ہوگا، لکھا ہوگا، صاف نظر آ رہا ہوگا، دنیا پڑھ رہی ہوگی کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو رب کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ رب کی رحمت سے مایوس انسان ہے، اس کو ہم ذلیل و رسوا کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو رب کی رضا ہے اور رب کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔